وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. تو سب سے پہلے یہاں کہا گیا، جو جبریل نے جو سوال کیا، سائل بن کے آیا، جبریل سائل بن کے آیا، سوالی بن کے آیا، تو پہلے انہوں نے اسلام کے متعلق سوال کیا، اسلام کسے کہتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اسلام لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، حج بیت اللہ کرنا. تو اسلام ظاہر کا نام ہے. اسلام ایمان کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا رہتا ہے. اسلام سے مراد کل دین بھی ہے، ایمان سے مراد کل دین بھی ہے. ویسے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، اور اسلام ظاہر میں جتنا مضبوط ہو وہ ظاہر میں نہیں رہتا، سیدھے اندر باطن میں گھس جاتا ہے. اور ایمان کا تعلق دراصل باطن سے ہے. جب باطن کے اندر ایمان مضبوط ہو تو وہ باطن میں نہیں رہتا، وہ چھلک چھلک کے باہر آتا ہے. تو اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو یوں کراس کرتے ہیں. اسلام ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتا ہے، اور ایمان باطن سے ظاہر کی طرف سفر کرتا ہے. یہ اتنی مختصر سی تشریح آپ یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اسلام اور ایمان کے اطلاق مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ الگ الگ اسلام اور ایمان کے متعلق الگ سوال کیے گئے ہیں، اس لیے اسلام کا جو سوال ہوا اس میں جو آپ نے جواب دیا اس کا تعلق دیکھیں ظاہر سے ہے، کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا ظاہر ہے. اور جب ایمان کے متعلق سوال ہوا تو اس کو جو جواب دیا گیا اس کا تعلق باطن سے ہے. کیا؟ اللہ پہ یقین رکھنا، ملائکہ کے وجود پہ یقین رکھنا، کتابوں پہ یقین رکھنا، رسولوں کو سچا جاننا، یوم آخرت پہ یقین جاننا، یوم آخرت پر یقین رکھنا، تقدیر پر ایمان لانا. یہ سب تعلق اندر باطن سے ہے. تو بس اسلام ظاہر میں مضبوط ہو وہ باطن میں گھستا ہے، اور ایمان باطن میں مضبوط ہو تو وہ ظاہر کی طرف ٹریول کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بات کافی ہے. آگے سوال ہوا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم، احسان کا پہلا درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم عبادت یوں کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ اچھی طرح یہ کیفیت تمہارے اندر جنم لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو احسان کو سمجھ لیجیے گا، احسان اور عبادت دونوں کو سمجھ لیجیے گا. احسان حسن سے ہے. حسن ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، حسین، ٹھیک ہے نا؟ حسنا، حسین ہونا. تو احسان باب افعال پہ چلا گیا، حسین کرنا، حسین بنانا، عمدہ بنانا. تو احسان کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو انتہائی حسین اور عمدہ بنانا. تو جب آپ سے سوال کیا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرنا، یعنی اس کو اس حسن کے اس مقام پر لے جانا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اس مقام سے ذرا دوسرے مرتبے پر آ جاؤ کہ یہ کیفیت جنم لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حسن کا دوسرا مقام ہے، یعنی اپنی عبادت کو اس اعلیٰ مقام پہ لے جانا. ایک تو احسان کی مختصر تفسیر یہ ہو گئی. اب عبادت، ہم نے عبادت سے کیا سمجھ لیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ عبادت کے اہم ترین مظاہر ہیں، لیکن عبادت پوری زندگی کا نام ہے. ہم 24 گھنٹے میں شب و روز اللہ کی جو بندگی کرتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی مرضی اور نامرضی دیکھ کر چلنا، کہ نامرضی پہ نہ چلنا، مرضی پہ چلنا، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے. اب اس عبادت کے اس وسیع مفہوم کو جب آپ لیں گے تو احسان بھی صحیح طور پہ سمجھ آتا ہے، اور عبادت کا مفہوم بھی صحیح طور پر سمجھ آتا ہے. تو کیا مطلب؟ عقیدے کا مسئلہ ہو، یا معاملات ہوں، کسی کے ساتھ آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، یا معاشرت ہو، تعلقات ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہر لحاظ سے اس عمل کو انتہائی حسین بناتے ہوئے پیک لیول پہ اعلیٰ درجے پر اس کو ادا کرنے کا نام احسان ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ ہے احسان. ہم نے عبادت کا ایک بڑا محدود سا مطلب لے لیا اپنی طرف سے، پھر احسان کو بھی صرف تصوف وغیرہ میں بند کر دیا، شرنک کر کے رکھ دیا. اس کا مفہوم ہی ہم نے یعنی بڑا محدود کر دیا. نہیں، احسان کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے،
عبادت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، عقیدے میں بھی آپ اس پیک لیول پہ چلا جائیں کہ آپ عقیدے کا سودا نہ کریں، کسی سے معاملات ہوں، معاشرت ہو، تعلقات ہوں، حتیٰ کہ کسی کو قصاص میں قتل کرنا ہو تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ اسے اچھی طرح قتل کرو۔ کیا مطلب؟ اسے ایذائیں دے دے کے نہ مارو، مقصد تو قصاص ہے، جان کے بدلے جان لینا ہے، بس جان کے بدلے جان لے لی جائے، لیکن اسے اذیتیں دے کر مارا نہ جائے۔ یہاں بھی احسان ہے کہ اذیتیں دے کر نہیں مارنا، طریقے سے اسے تلوار سے سر قلم کر دیا جائے۔ اور آج کی مہذب دنیا کے اندر جہاں جہاں پھانسی ہوتی ہے وہاں اسے اذیتیں دے کر مارا جاتا ہے۔ قصاص میں پھانسی نہیں ہے، وہ تو تعزیر میں اندر کیا کہتے ہیں پھانسی آ سکتی ہے، قصاص کے اندر تو بس تلوار ایک چلتی ہے، ختم، اور یہاں اذیتیں دے کر مارا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ احسان کا مفہوم بھی سامنے آ گیا، اور جو اگلی کیا بات ہے کہ بھائی انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا مجھے علم نہیں۔ معلوم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، وگرنہ آپ قیامت کی ایگزیکٹ ڈیٹ ضرور بتاتے۔ آپ سے علامات پوچھی گئیں تو من جانب اللہ جو آپ کو علامات بتائی گئی تھیں ان میں سے آپ نے ایک دو کا ذکر کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کو نوکرانی بنا لے گی، دوسری یہ کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے فقیر لوگ، چرواہے اونچی اونچی عمارات بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج آپ عربوں میں دیکھ لیں، عربوں کے اندر کیسا مقابلہ ہوتا ہے کہ اونچی اونچی عمارات بنانے میں وہ ایک دوسرے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عربوں پر زیادہ بہتر طریقے سے یہ حدیث فٹ آتی ہے، اور ہم لوگوں پر بھی پھر دوسرے نمبر پہ یہ حدیث فٹ آنے لگتی ہے حسب درجہ بندی کے اعتبار سے۔ آپ یہ دیکھیں یہ حدیث فٹ آ رہی ہے۔ علامہ طیبی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دراصل یہ حدیث کی جو جملے ہیں نا یہ انقلاب کا مفہوم ادا کرتے ہیں کہ بات الٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ فرما بردار ہوتی ہے، ماں حکم چلاتی ہے، معاملات الٹ جائیں گے کہ ماں نوکرانی کے درجے میں آ جائے گی، بیوی مالکن کے درجے میں آ جائے گی، اور جو لوگ ذلیل قسم کے ہوں گے، سمجھ آئی، شرفاء کا لباس تک ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ اونچی اونچی عمارات بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ وہ معاشرے کے امیر ترین افراد اور معزز ترین افراد ہوں گے۔ معزز ترین افراد تو ویسے میں ایک وائڈر رینج میں مفہوم کو لے جاتے ہوئے کر رہا ہوں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، وگرنہ اونچی اونچی عمارات بنانے میں مقابلہ کریں گے تو باعزت پھر وہی شمار ہوں گے نا۔ آج دیکھیں کس قسم کے لباس پہننے والے باعزت شمار ہو رہے ہیں، جو اپنے بدن کو جتنا ننگا کرتے ہیں اور جتنی ننگی کرتی ہیں وہ اتنے باعزت شمار ہوتے ہیں، وہ اتنے فیشن کو سمجھنے والے شمار ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حدیث اس حوالے سے چند باتیں میں اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جبرائیل امین آئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمائی جبرائیل امین تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال جواب کی نشست میں بھی دین کو سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سوال جواب کی نشست ہونی چاہیے۔ علماء اپنے متعلقین کے لیے، متوسلین کے لیے سوال جواب کی نشست برپا کریں، ان کے سوال و جواب کے، ان کے سوالات کے جواب دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے، ہم آپ کے لیے ایک سوال و جواب کی نشست بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کے اندر۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے دعوت کو پھیلانے کا اور ایمان، اسلام اور احسان کو زندہ کرنے کا کہ سوال و جواب کی نشست برپا ہو۔ اب جب سوال و جواب کی نشست برپا ہوگی تو واقعی ڈر لگتا ہے۔ ہم بھی آپ کے سامنے آتے ہوئے ڈر ڈر کے مطالعہ کر کے بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، ہم پر کوئی نعوذ باللہ اوپر سے وحی نازل نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بندہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں بندہ پھسل جائے، کہاں جا کے بندہ کہے لا ادری مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ حوصلہ رکھیں، جس کے اندر لا ادری کا حوصلہ ہے نا وہی سوال و جواب کی نشست برپا کرے گا، اور جس سے یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ میں لا ادری کہہ سکوں وہ سوال جواب کی نشست عالم ہوتے ہوئے بھی برپا نہیں کر سکتا۔ ارے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی ایک مسئلے کا مجھے پتہ نہیں میں دیکھ کے بتاؤں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں علماء سے گزارش کروں گا سوال جواب کی نشست برپا کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ تجربہ نہیں ہے تو سوالات پہلے لے لیا کریں، جواب کی تیاری کر کے پھر سوال جواب کی نشست قائم کریں، یا براہ راست سوال جواب کی نشست قائم کریں، پرچی پہ لکھا ہوا سوال آئے اور سوال پڑھیں، جس سوال کا جواب آتا ہو اس کا جواب دیں، جس سوال کا جواب نہ آتا وہ آرام سے پرچی رکھ لیں،
برہم بھی رہے گا، بعد میں آپ کا مطالعہ بھی بڑھے گا، پھر آپ اس کی تیاری کر کے دوبارہ جواب بھی دے دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور لا ادری کہنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، اسی حدیث میں آپ سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا، آپ کو قیامت کا علم نہیں تھا، آپ نے بے تکلف عاجزی کے ساتھ کہہ دیا مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا جس مسئلے کا پتہ نہ ہو اس کے متعلق لا ادری کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، اس سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جواب دینے والے کے اندر بھی تواضع ہونا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈانٹ کے اسے جواب نہیں دیا تھا، سمجھائی، اپنی شان تواضع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جواب دیا تھا۔ اور پھر سوال جواب کی نشست کے ساتھ جو سوال کرنے والے جبرائیل امین ہیں وہ انتہائی پاکیزہ لباس میں آئے تھے، سفید لباس پہنا، کالے بال ہیں، کتنے حسین ہوں گے۔ اس لیے اہل علم کی مجلس میں آئیں اچھا لباس پہن کے آئیں، یہ نہیں کہ لباس اندر سے بھی، سامنے سے بھی اندر گھسا ہو، پیچھے سے بھی اندر گھسا ہو۔ یہ کوئی آپ میری بات کو غیر پارلیمانی الفاظ میں کیا کہتے ہیں وہ غیر پارلیمانی الفاظ کی طرف نہ لے جائیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ باز آئیں اس سے۔ فجر کی نماز میں بھی دیکھتے ہیں شلوار اندر گھسی ہوتی، آتے ہیں اتنی سی اوپر شرٹ سی پہنی ہوتی ہے، یہ پہن کے آپ جاب کرنے جائیں گے، کسی دنیا کی شخصیت کے سامنے جائیں گے؟ صرف اللہ کی یتیم بارگاہ رہ گئی ہے جس کے اندر آپ آتے ہیں تو اتنی سلوٹیں کیا کہتے ہیں لباس پہ پڑی ہوتی ہیں اور ہر طرف سے لباس اندر کو گھسا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ سوال جواب کی نشست میں آ رہے ہیں، علماء کے پاس چل کے آ رہے ہیں، اچھے لباس میں آئیں۔ یہ حدیث یہ بھی بات آتی ہے جہاں تعلیم کی نشست ہو وہاں اچھے لباس میں جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ